السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنے 13ویں ایپیسوڈ کی طرف۔ تو ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول عاشقی بائی اینجل ثانی، ایپیسوڈ 13۔ کبیر کے سینے پر ہی سر دھرے وہ بولی تھی، یہ کوئی طنز نہیں تھا، نہ ہی کوئی لیکچر، وہ بس ایک حقیقی بات بتا رہی تھی اور واپس آنکھیں موند گئی تھی۔ خاموشی سے اس کی بات سنتے کبیر کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ تو اس کا بھی ہے اور اس سے بھی محبت کرتا ہے، بس وہ تو اللہ سے ناراض تھا۔ تب سے جب وہ 13 سال کا بچہ تھا، اس کا دماغ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور وہ ناراض ہو گیا تھا اپنے اللہ سے، یہ سوچ کر کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف کیوں دی۔ وہ بچہ تھا، وہ نہیں جان پایا تھا اس تکلیف کے پیچھے چھپی اللہ کی مصلحت کو۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کے دماغ میں یہ سوال آنا شروع ہو گئے کہ اگر اس سے محبت کرتا ہے تو اسے منا کیوں نہیں رہا، اور اس کے اس سوال پر شیطان نے اس کے ننھے سے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے اسے خود سے دور کر دیا، اور اس کے ماں باپ کو بھی، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ دعائیں نہ سنے۔ تب سے وہ اللہ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اللہ نے اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ تو حافظ قرآن تھا، تہجد کا پابند، وہ اللہ کی محبت میں تہجد پڑھتا تھا چھوٹی سی عمر میں۔ وہ نمازی تھا، لیکن اس ننھے سے بچے کا نفس شیطان کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ تب سے وہ آج تک اس بات پر ہی قائم تھا کہ اللہ اسے منائے گا۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے پر ابھی اللہ سے ناراض ہے، اور جب اللہ اسے منا لے گا، جب اللہ اسے اپنے قریب کر لے گا تو وہ دوبارہ عبادت کرنے لگ جائے گا پہلے کی طرح۔ یہ کہہ کر وہ خود کو تسلی دیتا تھا کیونکہ یہ بات تو اس کے ننھے سے ذہن میں شیطان ڈالتا تھا کہ بعد میں عبادت کر لینا جب اللہ چاہے گا۔ تب اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اسے بتاتا کہ اللہ تو کبھی بھی اپنے بندوں کو خود سے دور نہیں کرتا، ہم خود دور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے ناراض نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ پر اس کے ڈیڈ کہتے تھے کہ اللہ سے ناراض وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی محبت کا مان ہوتا ہے، جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کے ڈیڈ بچپن میں اسے ایک بوڑھی عورت کا واقعہ سناتے تھے، جس میں اس کا جوان بیٹا، جو ایک بیڑے جسے آج کے دور میں کشتی کہتے ہیں، پر اپنی بارات لے کر سمندر پار کر رہا ہوتا ہے، تو طوفان کی وجہ سے وہ بیڑا، جس پر نہ صرف اس بوڑھی عورت کا جوان بیٹا جو دولہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی لوگ جو باراتی بن کر ساتھ جا رہے تھے، وہ سب کے سب سمندر میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اور اس عورت کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اسی سمندر کے کنارے اس یقین سے بیٹھ جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کا بیٹا اسے واپس لوٹائے گا اور اس بیڑے کو بھی واپس لائے گا جو تمام باراتیوں سمیت سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ اس واقعے کو 12 سال گزر گئے تھے اور وہ سمندر پورا کا پورا سوکھ چکا تھا، اس میں موجود ہر زی روح بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ بوڑھی عورت پورے 12 سال اللہ پر سچے یقین سے اس سمندر کے کنارے بیٹھی رہی۔ جب ایک دن وہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی عرف غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت، جو اس وقت تقریباً 90 سال کی ہو چکی تھی، سے اس کے وہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ غوث پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے اور اس دور میں اللہ کا اپنے پیارے بندوں پر خاص کرم ہوتا تھا، جس کی بنا پر وہ معجزات بھی کرتے تھے، تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ وہ ڈوبا ہوا بیڑا واپس سطح سمندر پر لائیں گے۔ اس لیے انہوں نے سمندر کنارے کھڑے ہو کر پہلی آواز لگائی، جس پر سمندر کا پانی واپس آیا تھا۔ انہوں نے پھر دوسری آواز لگائی، لیکن بیڑا ابھی بھی سمندر سے باہر نہیں آیا تھا۔ پھر انہوں نے تیسری بار آواز لگائی تو وہ بیڑا مکمل صحیح سلامت تمام لوگوں کے ساتھ سمندر کی سطح پر آ نکلا، اور اس میں موجود اس بوڑھی عورت کا بیٹا اور باقی سب لوگ بھی صحیح سلامت تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، اسے اس کا بیٹا لوٹا دیا، لیکن حضرت غوث پاک اللہ سے ناراض ہو کر منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے تھے
اور ان کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کی پہلی آواز پر بیڑا کیوں نہیں تیرایا۔ انہوں نے 3 آوازیں کیوں لگائی؟ وہ چاہتے تھے کہ اللہ ان کی پہلی آواز پر ہی بیڑا تیرا دیتے۔ اس ادا پر اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آیا تھا، وہ مسکرائے تھے، اور تب حضرت غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے بندے، وہ بیڑا غرق ہو گیا تھا، اس کا اور ان لوگوں کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، اور سمندر کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ اس لیے تمہاری پہلی آواز پر میں نے مچھلیاں اور سمندر کا پانی واپس لوٹایا، اور دوسری آواز پر میں نے وہ بیڑا بنایا اور ان لوگوں کو بنایا جن کا گوشت مچھلیاں کھا چکی تھی، اور تمہاری تیسری آواز پر ہی میں نے اسے واپس سمندر کی سطح پر تیرا دیا۔ اللہ کا جواب سن کر انہوں نے اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی اور خوش ہوئے تھے۔ انہیں اللہ کی محبت کا مان تھا، اس لیے تو وہ اللہ سے ناراض ہوئے تھے، اور اللہ نے انہیں منا بھی لیا تھا۔ اسی طرح کبیر کو بھی تو اللہ کی محبت کا مان تھا، وہ بھی تو اس یقین پر تھا کہ اللہ اسے منا لے گا، کیونکہ اللہ تو کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نوٹ: ویسے تو اللہ پاک کی ذات سے ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا، وہ ہمیشہ ہمارا بہتر ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور شکوہ شکایتیں اور ناراض ہونا یہ سب ہمارے اندر فطری ہے، اس لیے ہم اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم اس سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک، میں کب سے آپ سے مانگ رہی ہوں یا تھا، پر آپ نے میری دعا نہیں سنی۔ اس پر ہم ناراضگی کا اظہار کر جاتے ہیں کیونکہ ہم اس دعا کے پورے نہ ہونے کے پیچھے چھپی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جوتے کی لیسز بھی اگر نہیں ہے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ اس لیے ہم اللہ سے اس مان سے مانگتے ہیں کہ اب اللہ پاک نے دینا ہی دینا ہے، پر اللہ پاک ہمیں ہماری خوشی کے لیے وہ عطا نہیں کر سکتے جو اس کے دوسرے بندے کو تکلیف دے، کیونکہ خدا اپنے تمام بندوں سے ہی بے لوث محبت کرتا ہے، اور تو وہ صرف ہمارے لیے دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ بے شک اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے اگر کبھی ناراضگی کا اظہار کر بھی دیں تو اللہ کو یہ بات بری نہیں لگتی، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میرا بندہ مانگ تو مجھ سے ہی رہا ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں چاہ رہا، اور جب یہ مجھ سے اس امید سے مانگ رہا ہے کہ میں اس کو وہ عطا کر دوں گا تو میرے نہ دینے پر شکوہ تو کرے گا نا، ناراضگی تو دکھائے گا نا کہ اللہ مجھے کیوں عطا نہیں کر رہے۔ پھر اللہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے چھپی مصلحت نظر آتی ہے، تو تب ہم ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس لیے میری وہ پوری نہیں ہوئی کیونکہ مجھے تو اس سے بہتر ملنا تھا، اور اس بہترین کے ملنے پر دیر تو لگتی ہے نا، لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا اور ہم ناراضگی یا شکوے کر جاتے ہیں۔ میرے اس ناول کی سٹوری اسی بات سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہیرو کریکٹر کبیر اللہ سے کچھ مانگتا ہے لیکن اس کی دعا صرف اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کی وہ دعا پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک صرف اس کی خوشی کے لیے وہ عطا نہیں کر سکتا تھا جو وہ مانگتا تھا، کیونکہ اس سے وہ تو خوش رہتا، پر جن کو وہ مانگتا ہے وہ تکلیف میں رہ جاتے، اس لیے چونکہ وہ تب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ان کے نہ ملنے پر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور اس بات میں چھپی مصلحت کو جانے بغیر اپنے اللہ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی دعا اور پوری سٹوری کیا ہے وہ تو آپ کو آگے جا کر پتہ چل ہی جائے گی، لیکن اگر میری یہ بات آپ لوگوں کو غلط لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں، اور اگر یہاں میں غلطی پر ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ تو یہ ہماری جو رائٹر ہیں اینجل ثانی، انہوں نے ایک چھوٹی سی تحریر اپنی بتائی ہے اس ناول کے ریلیٹڈ میں، تو اب ناول یہاں سے آ کے دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اپنے خیالوں سے نکل کر اس نے میرا کو دیکھا تو وہ سو چکی تھی، اس کے سر کو پیار سے چوم کر وہ بھی اپنی نم آنکھوں کو بند کر گیا تھا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس وقت میرا، آئلہ، آلیان اور ارتضیٰ تھے۔ آئلہ ارتضیٰ سے نظریں چرا رہی تھی جبکہ آلیان بار بار دانت نکال کر اسے چھیڑ رہا تھا، اور ارتضیٰ تو بیچارہ ان لوگوں میں آ کر ہی حیران تھا۔ ارتضیٰ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ اس کی قسمت میں ہی ایسے لوگ کیوں لکھے تھے۔ بقول ارتضیٰ کے ایک تو ویسے ہی ایک نمبر کا ضدی، ڈھیٹ، گھڑوس اور آنکھوں سے سالم نگلنے والا جن تھا جو کہ کبیر شاہ تھا، اور دوسرا پتہ نہیں ایسی مخلوق کو انسان کہتا کون ہے جو نہ تو خود ایک جگہ ٹکتا ہے اور نہ ہی اس کی زبان اور اس کی حرکتیں، تو اف توبہ، ایسی کہ شیطان بھی پناہ مانگے اس سے۔
کیونکہ ارتضیٰ کو تو وہ لگتا ہی شیطانوں کا سردار تھا، جو کہ تھا دا گریٹ اینڈ صرف نام کا ہی معصوم علیان، اور تیسرا انسان وہ تھا اپنی بیوی کے پلو سے لٹکی ہوئی لیلا، جو کہ اب تک ان لوگوں میں موجود نہیں تھا۔ اس کے صرف دو ہی کام تھے، ایک ہمیشہ اپنی بیوی نامہ سنانا، اور دوسرا ہر کام میں اپنی پولیس گیری والی تفتیش شروع کر دینا، کیونکہ بقول ارتضیٰ کے اس کے اندر جو پولیس والا کیڑا تھا وہ ہر جگہ ہی باہر نکل آتا، اور وہ وہاں اپنے پولیس والوں کے انداز میں تفتیش شروع کر دیتا، چاہے وہ ضروری ہوتی یا نہیں۔ وہ تھا دی پولیس انسپکٹر شایان، جو کہ بہت جلد آنے ہی والا تھا۔ اب رہ گئی تھی آئلہ، جس کی وجہ سے ہی بیچارہ ارتضیٰ صدمے میں تھا، کیونکہ آئلہ نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ شام کو جب وہ ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ کروا کر علیان کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو آئلہ دروازے پر ہی ٹہل رہی تھی، شاید وہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی دروازے سے اندر آتے ارتضیٰ پر پڑی تو وہ فوراً ہی اس کی طرف بھاگی تھی، اور بغیر اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کے گلے لگ گئی۔ اس حرکت پر جہاں ارتضیٰ برکھلایا تھا وہیں علیان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ارتضیٰ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں گولی لگی ہے نا؟ آئلہ ارتضیٰ سے الگ ہوتی اس سے پوچھنے لگی، جو ابھی تک حیران تھا۔ آئلہ کے چہرے پر فکر مندی تو ایسے تھی جیسے وہ کسی ہاسپٹل سے ایک چھوٹے سے زخم کا علاج کروا کر نہیں، بلکہ قبر کے اندر سے دوبارہ زندہ ہو کر نکلا ہو۔ تم نے جان بوجھ کر گولی لگوائی نا؟ تم جانتے ہو نا میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، اس لیے تم نے جان بوجھ کر کہا نا؟ تم چاہتے ہو نا میں ایسی ہی روتی رہوں اور تم اپنی اس خوبصورت چڑیل کے پاس چلے جاؤ، اس سے شادی کر لو، ہے نا؟ بتاؤ مجھے۔ ارتضیٰ کے سینے پر زور سے مکہ مار کر وہ روتی ہوئی بولی، جبکہ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سینے پر اس جگہ کو سہلایا جہاں اس نے ایموشنل ہوتے ہوئے اتنی زور کا مکہ مارا تھا۔ بتاؤ نا، تمہیں وہ خوبصورت چڑیل مجھ سے زیادہ پیاری لگتی ہے کیا؟ رو کر کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سینے پر مکے برسانے والی تھی کہ علیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کر دو یار، کیا میرے گردے کی جان لینی ہے تم نے؟ علیان ارتضیٰ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے بولا، لیکن آنکھوں میں چمک تھی، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح پر آئلہ اقرار کر چکی تھی۔ تو پھر تم بتا دو، کیا سچ میں وہ چڑیل مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ سوں سوں کرتی وہ نہایت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے علیان سے پوچھا۔ ارتضیٰ خاموش کھڑا اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آئلہ کا رویا رویا چہرہ جو اس وقت ہلکا ہلکا سرخ ہو رہا تھا ارتضیٰ کو اس رات کی یاد دلا گیا جب وہ اسے ملی تھی، اور پہلی بار دیکھنے پر ہی ارتضیٰ اس پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن اب تک اپنے احساسات کو چھپاتے آیا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ابھی کچھ اور تھا، اور اسے وہ مقصد پورا کرنا تھا جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ یہ کیا نا تم نے کام کا سوال؟ علیان نے مزے سے کہا۔ ہاں سچ میں وہ خوبصورت چڑیل بہت ہی خوبصورت ہے، صرف صورت سے ہی نہیں سیرت سے بھی، اتنی خوبصورت کہ میرا گردہ ارتضیٰ سے پہلی بار دیکھتے ہی پیار کر بیٹھا تھا۔ علیان نے اطمینان سے کہا۔ آئلہ کے چہرہ ایک دم خوفزدہ ہوا تھا۔ کیا دیکھنا چاہو گی اس خوبصورت چڑیل کو؟ علیان ارتضیٰ کے سنجیدہ چہرے کو ایک نظر دیکھ کر آئلہ سے مخاطب ہوا۔ علیان؟ ارتضیٰ نے اسے آنکھیں دکھائی، لیکن وہ علیان ہی کیا جسے ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کی گھری اور سخت آواز کو اگنور کرتا وہ آئلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک شیشے کے سامنے لے گیا۔ آئلہ جو ڈر رہی تھی کہ وہ کون ہوگی اور اسی گھر میں کیسے ہو سکتی ہے، شیشے میں موجود اپنے عکس کو دیکھ کر حیران ہوئی، اور بے یقینی سے کبھی ارتضیٰ کو دیکھتی تو کبھی علیان کو۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ خوبصورت چڑیل نا، تم سے بہت پیاری۔ تم اپنے آپ کو دیکھو ذرا، اور اس کو دیکھو، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، ہائے ارتضیٰ تو دیوانہ ہے اس کا۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں بولا، اس لیے تم جاؤ اور کوئی اور ڈھونڈ لو، سمجھی؟ مزے سے کہتا وہ ارتضیٰ کی طرف بڑھا کہ اب تک خاموش اور سنجیدہ ہی تھا، اور اس کو لے کر اندر کی جانب چل پڑا۔ تم نے اسے بتا کر اچھا نہیں کیا علیان، ارتضیٰ نے اسے کہا۔ یہ تم مجھے مت بتاؤ، اور جلدی سے چلو لنگڑی چھمک چلو۔ واپس اپنی ٹون میں آ کر کہتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ ارتضیٰ نے ایک بار پھر چھمک چلو کا نام سن کر دانت پیسے تھے، اور علیان کی کمر پر مکہ مارا تھا، جس پر وہ دانت نکالتا مزے سے چل رہا تھا۔ بے غیرت نہ ہو تو؟ ارتضیٰ غصے سے بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اب میرا باری ان سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔
السلام علیکم۔ کبیر کی آواز ان سب کو سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ تو سب نے سلام کا جواب دیا۔ بلیک ٹراؤزر اور براؤن ٹی شرٹ میں وہ ورزش فریش سا آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا اور میرا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور ہمیشہ کی طرح میرا کے دیکھنے پر کبیر نے لب دبا کر آنکھ سے آنکھ ماری تھی، جس پر وہ سٹ پٹائی تھی اور ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بے شرم نہ ہو تو وہ دل میں سوچتی، پھر سے چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اب بھی ویسے ہی اسے دیکھ رہا تھا، اور میرا نے پھر جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ ہا ہا ہا۔ اس کی اس حرکت پر کبیر کا ایک ہلکا سا خوشگوار قہقہ میرا سمیت باقی سب کے کانوں میں گونجا۔ ان سب نے حیرت کے ساتھ کبیر کو دیکھا جو اپنے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ میرا سمیت سب نے اپنی ہنسی روکی تھی اس کی حرکت پر۔ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ اپنی چھیم چھپانے کے لیے کبیر نے ذرا رعب سے اور سختی سے کہا، جسے میرا تو صحیح سمجھی تھی، اس لیے اس کے علاوہ باقی سب اپنی مسکراہٹ روک کر کھانا کھانے لگے، اور کبیر نے بھی میرا کی طرف کھانے کا سپون کیا تھا، جس پر وہ پہلے تو تھوڑا حیران ہوئی تھی لیکن پھر چپ چاپ کھانے لگی۔ صبح تو کھلا نہیں رہے تھے، آپ کیوں کھلا رہے ہیں؟ عجیب انسان ہے، وہ دل میں سوچتی کبیر کو دیکھنے لگی۔ ہمارا بھائی واپس آ گیا ارتضیٰ۔ کبیر کو دیکھتے ہوئے علیان نے نم لہجے میں ارتضیٰ کے کان میں سرگوشی کی۔ سچ میں میرا کے آنے سے وہ سچ میں بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسا ہو رہا ہے۔ ارتضیٰ بھی مسکرایا تھا، دونوں کے لہجوں میں کبیر شاہ کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ علیان، ارتضیٰ، کل فرقان مجھے میرے ٹارچر سیل میں چاہیے۔ ان دونوں کو کھسر پھسر کرتے دیکھ کبیر نے سنجیدگی سے کہا، جس پر انہوں نے سر ہلایا تھا، مطلب اس کا دی اینڈ ہونے والا ہے؟ علیان نے مسکرا کر کبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر میرا کے علاوہ سب مسکرائے تھے کیونکہ وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارا مقصد کامیاب ہوگا، بہت جلد، کبیر نے عزم سے کہا تھا، جس پر سب نے انشاءاللہ کہا۔ میرا کی سوچ کا محور ایک بار پھر ٹارچر سیل تھا۔ کھانے کھانے کے بعد سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں میں بڑھ گئے تھے۔ میرا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو کبیر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، اس لیے اپنا بیگ اٹھا کر کتابیں کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کبیر نے کہا تھا کہ وہ اس کی بابا اور آپی سے اس کی بات کروائے گا، لیکن ابھی تک تو وہ کمرے میں بھی نہیں آیا تھا، تو بات کیسے ہوگی؟ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب کبیر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے ایک نظر میرا کو خیالوں میں گم دیکھ دروازہ بند کیا، اس کی جانب بڑھا اور اس کے پاس ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا جو اپنی سوچوں میں کھوئی تھی، اس کی موجودگی اپنے محسوس کر کے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے کبیر کو دیکھا جو صوفے پہ پڑی چند کتابوں کو اکٹھا کر کے اب سامنے پڑے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ کیسا گزرا تھا یونہی میں دن بیبی؟ خود پر میرا کی نظریں محسوس کرتا وہ سیدھا ہو کر مکمل میرا کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا، وہ سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی۔ ہنکار بھر کر کہتا وہ اب جیب سے اپنا موبائل نکال کر بیٹھ گیا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ میرا کی نظریں اس کی دودھیالے چھوڑی ہتھیلی پتلی اور لمبی انگلیوں والے مردانہ ہاتھ میں موجود موبائل پر تھی، پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ چباتی سوچنے لگی۔ کبیر نے ہلکی سی آنکھیں ترچھی کر کے اسے دیکھا جو اس کے موبائل کو ہی آس سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پر اس کی نظروں کی وجہ بھی وہ جانتا تھا، لیکن شاید ابھی وہ میرا کو تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے میرا کو اگنور واپس کچھ ٹائپ کرنے میں مگن ہو گیا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے بیبی؟ وہ چہرہ میرا کی جانب موڑ کر آرام سے بولا۔ وہ آپ نے بولا تھا کہ آپ، وہ دھیرے سے بولتی ہوئی رکی۔ میں کیا؟ وہ آپ میری بات کروائیں گے میرے بابا سے؟ میرا کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جسے ابھی وہ کہے گا ہاں، لیکن کبیر کی بات سن کر تو اسے دکھ ہوا تھا۔ کب کہا تھا میں نے؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ اس دن، وہ انگلی اٹھا کر نم آواز میں بولی۔ اس دن کب میری جان؟ وہ جان کو لمبا کھینچ کر تھوڑا اس کی جانب جھکا۔ پلیز کروا دینا، اس کی بات کا بغیر جواب دیے وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ پر بیبی گرل، میرے پاس تو نمبر ہی نہیں، تو کیسے بات کرواؤں؟ کبیر آئیبروز اٹھا کر سوالیہ انداز میں بولا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ان سے بات کرنی ہے، ضدی لہجے میں کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔
اچھا میری جان، میں مذاق کر رہا تھا، آ جاؤ ابھی بات کرواتا ہوں، لیکن پہلے ایک پرومس کرو، تم ابھی اپنی فیملی کو ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی، ٹھیک ہے نا؟ کبیر میرا کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، جس پر میرا نے فوراً اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ پرومس، پکا والا، گڈ گرل، چلو آ جاؤ۔ کبیر مسکرا کر کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میرا کو بھی کھڑا کیا اور اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا، پھر روم کی لائٹ آف کر کے لیمپ آن کیا۔ میرا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مائی انوسینٹ وائف، میرا کمرہ تمہارے ہاسٹل روم جیسا نہیں نا؟ تو تمہاری فیملی کو شک نہ ہو، اسی لیے مدھم روشنی صحیح رہے گی۔ میرا کے گال کھینچ کر وہ پیار سے بولا اور موبائل پر ویڈیو کال ملا کر موبائل میرا کو دے دیا، جس پر اس نے جلدی سے کبیر کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر کبیر بھی مسکرایا اور پھر بیڈ پر اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو ہونے پر ایک بھاری مردانہ آواز موبائل میں ابھری تھی۔ کبیر نے ایک دم موبائل کی طرف دیکھا، پر چونکہ میرا اسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی اس لیے اس نے موبائل کی اسکرین پر ابھرتا ہوا چہرہ نظر نہیں آیا۔ نہیں نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبیر دل میں کہتا لیپ ٹاپ آن کر گیا اور ساتھ بلوٹوتھ کنیکٹ کرتا اپنے کانوں میں لگا گیا۔ وعلیکم السلام بابا جان، میرا نے چہک کر کہا اور ایک نظر کبیر کو دیکھا کہ اب مکمل اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سکندر شاہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ ان کے سوال پر میرا حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو کسی اور سوال کی توقع رکھتی تھی، پر اپنے والد کو اتنا مطمئن اور پرسکون دیکھ کر حیرت میں تھی۔ پھر اسے علیان کا خیال آیا جس نے کہا تھا کہ وہ بات کر لے گا۔ او اچھا، اس لیے بابا اتنے سکون میں ہیں۔ دل میں سوچتے ہوئے میں بالکل ٹھیک بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ آپ ہی کیسی ہیں؟ وہ مسکرا کر سوال کرنے لگی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں گڑیا، چلو شکر ہے انہوں نے وجہ نہیں پوچھی، ورنہ میں کیا کہتی کہ میں کہاں تھی اتنے دن۔ دل میں سوچتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے بابا سے باتیں کرنے لگی۔ کبیر نے میرا کو دیکھا جو مسکرا کر اپنی فیملی سے باتیں کر رہی تھی، پھر واپس اپنا کام کرنے لگا۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ علیان اپنے سر میں ہاتھ مارتا ہوا کمرے سے نکلا تھا اور سامنے موجود ارتضیٰ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کمرے کی لائٹ آن نہ کرنے کی زحمت کرتے ہوئے وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر دھڑام سے چھلانگ لگائی کہ تبھی اس کے کانوں میں کسی کی چیخ پڑی۔ آہ! علیان جلدی سے بتک کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر گیا اور لائٹ جلائی۔ اوئے ماں، اب بس بھی کر دے، بچے کی جان لینی ہے کیا؟ علیان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارتضیٰ سے کہا، جس کے چہرے پر صاف تکلیف کے آثار تھے۔ علیان کمینے، اتنی رات کو تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ آئی میری کمر، اف! ارتضیٰ اپنی کمر سہلاتے ہوئے غصے سے بولا۔ وہ مجھے میرے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تیرے کمرے میں آ کر سو جاؤں۔ علیان نے معصوم سی شکل بنا کر وجہ بتائی۔ ارتضیٰ نے علیان کو دیکھا اور کہا، چل مر جا، سو جا کمینے، ساتھ میں دہائی بھی دی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ میں دبا دوں؟ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر علیان نے کہا۔ کیا؟ ارتضیٰ نے اسے گھورا۔ تیرا گلا، مطلب تیری کمر۔ علیان نے گڑبڑا کر کہا، نہیں تو بس اتنی مہربانی کر کہ تو سو جا بھائی، اور مجھے بھی سونے دے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ارتضیٰ نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ علیان لائٹ آف کرتے ہوئے لیٹ گیا اور اپنی ٹانگ ارتضیٰ کی ٹانگوں کے اوپر کر لی۔ بے غیرت انسان، بھینس کی ٹانگ، اپنی ٹانگ ہٹا کمینے، میری ٹانگ میں گولی لگی ہے، ارتضیٰ درد سے چلایا۔ علیان ہڑبڑا کر اٹھا اور ارتضیٰ کی زخمی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے دبانے لگا۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، زبردستی مسکرا کر وہ پیار سے کہنے لگا۔ ہائے اللہ! ارتضیٰ نے جلدی سے علیان کے ہاتھ ہٹائے۔ علیان کے بچے کمینے، آج مجھے بتا ہی دے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ کیوں میری اچھی خاصی زندگی کو جہنم بنانے پر تلا ہے تو؟ ارتضیٰ ایک لفظ دکھ سے بولا۔ میرا بچہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی کہاں ہے، اور اس نے ابھی تک میری زندگی جنت نہیں بنائی تو تیری جہنم کیسے بنائے گا؟ علیان نے معصومیت سے منہ بگاڑ کر کہا۔ ارتضیٰ نے گھور کر اس سر پھیرے کو دیکھا اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، مجھے صبر دے دے، مجھے صبر دے دے۔ ارے یار، صبر کیوں مانگ رہا ہے؟ بیوی مانگ، بیوی، اور میرے لیے بھی مانگ لے، علیان نے اسے ٹوکا۔ ارتضیٰ نے غصے سے اپنا تکیہ اٹھا کر علیان کے منہ پر دے مارا اور کہا، کمینے انسان،
تو سو جا پلیز، مجھ پر رحم کھا، میں زخمی بندہ ہوں، مجھے گولی لگی ہے، مجھے ریسٹ کرنے دے۔ وہ آخر میں اپنے ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہوئے بولا، تو میں نے کون سا تجھے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے بھائی، تو سو جا۔ علیان منہ بگاڑ کر خفکی سے بولا، اور ارتضیٰ کا دل کیا کہ جا کر اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ ضبط کے گھون بھرتا خاموشی سے لیٹ گیا، جانتا تھا کہ اس پاگل سرپھرے سے کوئی بحث کوئی نہیں جیت سکتا۔ علیان بھی لائٹ آف کر کے لیٹ گیا، لیکن اس بار ٹانگ کی جگہ اپنا بازو ارتضیٰ کے سینے پر رکھ گیا۔ بے شرم انسان، میں کوئی تیری محبوبہ ہوں جو مجھ سے ایسے چپک کر سو رہا ہے تو بار بار۔ ارتضیٰ علیان کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتے ہوئے چڑھ کر بولا، ابے چل، شکل ہے تیری میری محبوبہ بننے والی، اگر تیری جیسی شکل کی محبوبہ ہونا تو میرے جیسا ہینڈسم منڈا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ علیان نے ارتضیٰ کو لتاڑا، چل دفع ہو، پھر دور ہو کر سو مجھ سے۔ ارتضیٰ غصے سے کہتا آنکھیں موند گیا۔ ارتضیٰ، علیان نے دھیمی آواز میں پکارا۔ ارتضیٰ نے چہرہ موڑ کر ارتضیٰ کو دیکھا جو سنجیدہ سا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سب کا خیال رکھنا، میرے کھڑوس جن کا بھی خیال رکھنا، میں تم سب سے بہت محبت کرتا ہوں۔ علیان ارتضیٰ کو نم آنکھوں سے دیکھ کر بھرائی آواز میں بولا، بکواس بند کر، ہم ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے، سمجھا؟ تو بس اپنا علاج کروا، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، کنگ تیری بیماری کے بارے میں شروع سے جانتا ہے، لیکن وہ تیرے منہ سے سننا چاہتا ہے، اس لیے اسے خود بتا دے جا کے، کیونکہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو وہ ناراض ہوگا۔ وہ ہمارا بھائی، ہمارا دوست ہے، ہمارا بچپن کا ساتھی۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ہم اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ وہ ہماری ایک ایک سیکنڈ کی حرکت پر عقاب جیسی نظریں رکھتا ہے۔ ارتضیٰ کہتے ہوئے اینڈ میں ہنسا تھا، ہاں نا، اس جن کی نظروں سے بچ پانا ناممکن ہے۔ علیان بھی دھیرے سے کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا کر سو گیا۔ میرا پورے 2 گھنٹے اپنی آپی اور بابا سے بات کرتی رہی۔ اب ان دونوں کو خدا حافظ کہنے کے بعد میرا نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھتے ہوئے کبیر کی جانب بڑھایا، جو خود لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اب تو خوش ہو نا تم میری جان؟ کبیر اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے پیار سے بولا، جی بہت زیادہ، تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی سر جھکا گئی۔ کبیر نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ چلیں جی فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔